أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر ہے. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. یہ 75 آیا. اس میں 75 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں. تنزیل الکتاب آپ حضرات اکثر مقام پر یقیناً پڑھ چکے ہیں کہ جہاں یہ مصدر آتا ہے تو اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے عام طور پر، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کتاب اتاری ہوئی ہے. حالانکہ لفظی ترجمہ تو بنے گا کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ویسے عرض کر رہا ہوں کہ تنزیل و معنی منزل، تو کتاب اتاری ہوئی ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو زبردست حکمت والا ہے. دوسری ایک اور بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر صورتوں کے آغاز میں ایسا آتا ہے کہ حروف مقطعات اور اس کے بعد پھر اس طرح کی الفاظ ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے تو یہ ایک عام بات ہے بھائی، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے. لیکن جب آپ اسے اس ماحول اور اس زمانے کے لوگوں کے تناظر میں دیکھیں کہ جب سامنے سے انکار کیا جا رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، تو وہاں اس جملے کی ضرورت تھی تنزیل الکتاب من اللہ. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ آپ کسی لوہار سے سیکھ کر آتے ہیں، آپ کسی کاہن سے سیکھ کر آتے ہیں، یہ تو شاعرانہ کلام ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں یہ بات تنزیل الکتاب من اللہ کہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، وہاں اس جملے کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ میں آتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمت والا ہے. گویا یہ کتاب بھی حکمت بھری ہے اور ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو ہر معاملے پر غالب ہے اور ہر معاملے کو اچھے انداز میں سر انجام دینے والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً، اب یہ تاکید ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کا مطلب بالمقصد، کسی مقصد سے ہم نے آپ کو یہ کتاب دی ہے. اور حق کا دوسرا معنی سچائی، حقیقت. تو جو لوگ اس کو افسانہ سمجھ رہے ہیں اور الا اساطیر الاولین کہہ کر جھٹلا رہے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تو وہ لوگ یقیناً بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں بلکہ بالحق یہ ایک حقیقت ہے. اس کا اصل پیغام کیا ہے؟ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کیجئے اللہ کی خالص ہو کر اس کے لیے دین کی. آگے پھر یہی لفظ آ رہا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار دین اللہ ہی کے لیے ہے خالص. کلام عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ اپنے اندر
مختلف معانی رکھتے ہیں، اور موقع اور مناسبت سے وہاں معانی کا تعین کیا جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں، جیسے مولا کا لفظ ہے، مولا آقا کو کہتے ہیں، ولی کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، اور کرنے والے کو بھی، آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح عین کا لفظ ہے، گھٹنے کو کہتے ہیں، چشمے کو کہتے ہیں، یا جاسوس کو کہتے ہیں، آنکھ کو کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے معنی عین کے، تو جہاں جو مناسب۔ اسی طرح دین کا معنی بھی مختلف اس کے معنی ہیں۔ اس کا معنی بدلہ بھی ہے، جزا بھی ہے، مذہب، مذہبی لٹریچر بھی ہے، مختلف اس کے معنی ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں پر پوری دسترس ہے، پوری ملکیت ہے، پورے اختیارات ہیں۔ جب پورے اختیارات اس کے ہیں تو پھر مخلص اللہ الدین، جو دین اس نے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں دین کا مطلب، پہلے دین کا مطلب دین اسلام ہوگا، تو دین اسلام کو ہی اپنانا چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء مانتے ہیں، اب اولیاء ولی کی جمع ہے، اس کا معنی بھی سربراہ بھی ہے، دوست بھی ہے، اور شریک بھی ہے۔ اور ان کا دعویٰ یہ ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے مرتبے کے اعتبار سے۔ یہ آیت فی زمانہ سمجھنا اسے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ شاید اولیاء اللہ دنیا میں وجود نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص کر مشرکین مکہ کا ذکر فرما کر کہہ دیا کہ نظریہ تو ان کا بھی یہی تھا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم بھی ان اللہ کے سوا اگر کسی کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا بھی عبادت کرنے کا مقصد کوئی ان کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔ اور ہم بھی جب کسی ولی کو مانتے ہیں، کسی اللہ والے کے قریب جاتے ہیں، تو ہمارا مقصد بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اولیاء اللہ کو شرکا کے طرح سمجھنا یہ یقیناً بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مشرکین مکہ جو سمجھتے تھے ان کو اولیاء، معبودان باطلہ کو، اور ان کا تقرب حاصل کرتے تھے، اور مقصد اللہ کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنانا تھا، گویا اللہ کا بھی وہ انکار نہیں کرتے تھے، تو وہ بالذات اور بالفعل یعنی ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں یا 14 صدیوں میں جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، جس میں صحابہ کرام تو سب سے پہلے ہیں، اور پھر اس کے بعد چاروں امام ہیں، پھر تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء اور اتقیاء، اور ہر دور کے اولیاء کرام، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو ان کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کوئی انہیں اللہ کے برابر سمجھتے ہیں یا اللہ کا شریک سمجھتے ہیں، یا جیسے اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے تو یہ اولیاء بھی دے سکتے ہیں۔ تو لفظ تو ایک ہے اولیاء کرام، جیسے یہاں پر آ گیا اولیاء، اور یہاں ظاہر ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من دونہ ہی اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر، تو یہاں یقیناً اولیاء سے مراد کوئی اچھے اولیاء نہیں ہے، لیکن جب ہم اولیاء کہتے ہیں تو آگے اس سے مراد عزت دار اولیاء ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے اپنی ان ٹوٹی پھوٹی باتوں میں اپنا جو فرق سمجھانا چاہ رہا تھا
وہ فرق سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ اس لیے کہ آج کل ہمارے ہاں دو طبقے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو اولیاء کی طرف ایسے چلے جاتے ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں کہ جیسے مشرک چلے گئے، اور پھر دوسرا طبقہ جب ان کے انکار پر آتا ہے تو وہ پھر اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ والوں کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، اللہ والوں کی گستاخی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اصل میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم نے راہ اعتدال پر رہنا ہے۔ جہاں اللہ نے منع کیا من دونہ اولیاء، شرک والا، اس سے ہم نے دور رہنا ہے۔ لیکن وہیں قرآن نے یہ بھی تو کہا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو وہاں ہم نے پھر سچے لوگوں کے پیچھے ظاہر چلنا ہے، اور انہی لوگوں کے راستے کی اتباع کرنی ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو اس لیے بالکلیہ اولیاء اللہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، دونوں میں فرق ہے، اور وہی میں نے فرق سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ زلفا کا معنی مرتبہ، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، مگر اس لیے تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے زلفا، مرتبے کے اعتبار سے۔ یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو نہ شکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتے اس بات کا کہ وہ اپنے لیے اولاد کو بنائیں، تو یقیناً اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتے چن لیتے۔ سبحانہ، لیکن اللہ پاک ہیں، هو اللہ الواحد القہار، جی، وہ اللہ تنہا سب پر غالب ہے۔ ساجی زمر کا معنی؟ زمر کا معنی، جی جی ہاں، جی زمر کا ساجی، معنی آگے آئے گا اس سورت کے نا بالکل آخر میں۔ زمر کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، تو وہاں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ زمر کس کو کہتے ہیں؟ گروہ، جماعت۔ جی ساجی، خلق السماوات والارض بالحق، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے اس بات پر کہ اولاد ہوتی ہے سہارے کے لیے۔ اللہ کو کسی قسم کے کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یکور اللیل، رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، ویکور النہار علی اللیل، کتنی خوبصورت تعبیر کی ہے کہ دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی دن کہاں گیا، اور دن آتا ہے تو رات کہاں گئی، حالانکہ اتنا اندھیرا، اتنی روشنی کیسے غائب کی جا سکتی ہے؟ لیکن اللہ کر دیتا ہے۔ سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا، ہر ایک چل رہے ہیں ایک مدت متعینہ تک کے لیے۔ سن لو، هو العزیز الغفار، اللہ زبردست بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی ڈر نہ جائے کہ اتنی بڑی ذات ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، رات اور دن کا خالق ہے، سورج اور چاند بھی اسی کے ہیں، اور سب کچھ اسی کے آرڈر سے، اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو محلے کا تو کوئی چودھری ہو جس کے گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہوں بڑی، تو وہ تو نہیں چھوڑتا کسی کو، بھائی کسی کو معاف نہیں کرتا، اور اگر کسی معاملے میں پھنس جائے فوراً بچ جاتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، کیسے بچیں گے ہم؟ تو فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، دنیا کے بادشاہوں پر، دنیا کے چودھریوں پر، دنیا کے وڈیروں پر اللہ کو قیاس نہ کرو۔ اللہ هو العزیز الغفار، وہ زبردست معاف کرنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا،
نہ کوئی ہو سکتا ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کیجیے۔ آگے ایک اور احسانات میں سے ایک احسان ذکر فرمایا کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، ثم جعل منها زوجها، پھر اسی جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا کو حضرت آدم سے، اور پھر تمہارے لیے اس نے 8 قسم کے چوپائے اتارے، 8 قسم کے چوپائے کون کون سے ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، اور بھیڑ ہے یا دمبا ہے۔ یہ 4 مذکر ہیں اور 4 اس کے پھر مؤنث، 8 قسم کے جوڑے۔ یہ تو ہیں جانور۔ اور تم اپنے آپ کو دیکھو، یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں۔ پانی کا غلیظ قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ 2 قطرے ملتے ہیں، پھر وہ گوشت کا خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ایک جان اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ سارا کہاں ہو رہا ہے کام؟ کوئی بہت روشن جگہ پر ہو رہا ہوگا، بھئی انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، کہیں ناک ٹیڑھی ویڑی نہ لگ جائے، کان اوپر نیچے نہ ہو جائے نا۔ فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس کے بعد راہ میں مادر کا اندھیرا، پھر تیسرا وہ جھلی جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا اندھیرا۔ تو 3 اندھیروں میں لپیٹ کر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح سلامت، کوئی اس میں عیب نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے پاس بادشاہت ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، تو تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو؟ آگے اللہ کی عادت ذکر کی ہے کہ اگر تم اللہ کا انکار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ نے شکر کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، بتلا دے گا تمہیں وہ اعمال جو تم کیا کرتے تھے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات تو ایسی ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتی ہے۔ اب یہ تو عادت اللہ تھی کہ اللہ ہم سے کیا پسند کرتا ہے۔ اب آگے انسان کی عادت، کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے نعمت عطا فرماتے ہیں تو بھول جاتا ہے وہ دعائیں جو وہ پہلے مانگا کرتا تھا، اور وجعل للہ اندادا، اللہ کے لیے شرکا مان لیتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے۔ آپ کہہ دیجئے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے باوجود بھی تمتع بکفرک قلیلا، اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، تب بھی تم تھوڑا سا نفع اٹھاؤ گے، اس کے بعد انک من اصحاب النار، یقیناً تم اہل نار میں سے ہو، اہل جہنم میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہوئے، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، تو آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علماء اور جہلاء برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، سوائے اس کے نہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ۔
آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو مال آنے کے بعد، پیسہ آنے کے بعد اپنا اسی پر بس خوش رہتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں اور آخرت کو اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو فرمایا کوئی بات نہیں، تمتع بکفری کا قلیلا انک من اصحاب النار، یہ تو اہل جہنم ہے، مزے اڑاتے رہیں۔ میری نظر میں کامیاب تو وہ انسان ہے جو رات کے وقت بھی اللہ کی عبادت کرتا ہو اور دن کے وقت بھی اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ دن کے وقت چونکہ اور کام ہے اس لیے ذکر نہیں کیا، وگرنہ عبادات تو آپ جانتے ہیں دن کے وقت ہی ہوتی ہیں، بالخصوص اس میں فرض نمازیں، لیکن یہاں رات کا ذکر کیا کیونکہ رات کو آپ کو فراغت ہے، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے، اور پھر ہے بھی تنہائی۔ اصل عبادت وہی ہوتی ہے جو خلوت میں ہو، جس انسان کی خلوتیں اچھی ہوں حقیقت میں وہی نیک ہوا کرتا ہے، کیونکہ جلوت میں لوگوں کے سامنے تو سبھی اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا نظر آؤں۔ اللہ ہم سب کو اہل علم میں شامل فرما کر کامیاب فرمائے۔